السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ ان 7 جگہوں پر کبھی بسم اللہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جائے گا۔ آئیے وہ جانتے ہیں کہ وہ 7 جگہ کون سی ہیں جن پر بسم اللہ شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس سے پہلے آئیے بسم اللہ شریف کی فضیلت جانتے ہیں کہ بسم اللہ شریف کے فضائل کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ تفسیر صراط الجنان سے آئیے بسم اللہ شریف کی تفسیر سنتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ شریف سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالی کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ تفسیر ساوی سورۃ الفاتحہ۔ اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ کنز العمال، کتاب الاذکار، الباب السابع فی تلاوت القرآن و فضائلہ، الفصل الثانی، الجزء الاول، حدیث نمبر 2488۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ اس کی بہت برکت ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ اللہ اکبر۔ اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ تفسیر کبیر، الباب الحادی عشر فی بعض النکت والمستخرجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق چند شرعی مسائل۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، یہ پوری آیت ہے
اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ شریف ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے۔ آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے یعنی بلند آواز سے نہیں پڑھتا۔ نیز حضرت جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ تھی۔ نمبر 3، تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ نمبر 4، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ نمبر 5، سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ نمبر 6، اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا بتلا کر اس آیت کو لکھوا لیتے۔ لیکن یہ آیتیں جنہیں سورہ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورہ انفال کی آخری اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی تاکہ ما قبل والی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورہ توبہ الگ سورہ ہے یا سورہ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانہ میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی اور اگلی صورت سے اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اسی بنا پر حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص
اوپر سے سورہ انفال کی تلاوت کرتا آیا ہو اور سورہ توبہ شروع کر رہا ہو تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، لیکن جو شخص اسی صورت کے شروع یا درمیان سے اپنی تلاوت شروع کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے۔ بعض ناواقف یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ توبہ کے شروع میں کسی حال میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں، یہ غلط ہے۔ بسم اللہ کے احکام: نمبر 1، جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، اگرچہ پوری بسم اللہ شریف پڑھنا فرض نہیں، یعنی بسم اللہ کہہ لیا تو بھی فرض پورا ہو جائے گا۔ نمبر 2، بیرون نماز کسی صورت کے شروع سے تلاوت کی ابتدا کے وقت وضو کے شروع میں، نماز کی ہر رکعت کے اول میں اور ہر اہم کام جیسے کھانا پینے اور لکھنے پڑھنے کے وقت اور ہم بستری وغیرہ کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، خارج نماز درمیان صورت سے تلاوت کی ابتدا کے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور سورہ توبہ کے درمیان سے پڑھتے وقت کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 4، اٹھنے بیٹھنے کے وقت نماز میں سورۃ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھنا جائز ہے اور مستحب ہے۔ آئیے ناظرین کرام، اب سنیے کہ کن جگہوں پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 5، نمبر 1 شراب پینے، نمبر 2 زنا کرنے، نمبر 3 چوری کرنے، نمبر 4 جوا کھیلنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے۔ ان 4 جگہوں پر بسم اللہ پڑھنا کفر ہے، جبکہ حرام قطعی کرتے وقت، یعنی ایسا کام جو قطعی طور پہ شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے، کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کو حلال سمجھے۔ نمبر 6، حرام قطعی کرنے اور چوری وغیرہ کا ناجائز مال استعمال کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ 6 اور 7 یہ بھی ہو گیا، جبکہ پڑھنے کو حلال نہ سمجھے۔ اسی طرح حائضہ عورت سے ہم بستری کرتے وقت بھی پڑھنا حرام ہے، اور وہ شخص کہ جس پر غسل فرض ہے اسے تلاوت کی نیت سے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، البتہ اسے ذکر و دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔ یہ 7 جگہ بیان کی گئیں جن پر بسم اللہ پڑھنا منع ہے، کہیں پہ کفر ہے اور کہیں پہ حرام۔ نمبر 7، سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، جبکہ سورہ انفال سے ملا کر پڑھے۔ اسی طرح حقہ، بیڑی، سگریٹ پینے، پان، نسوار اور لہسن پیاز جیسی چیز کھانے کے وقت اور نجاست کی جگہوں میں بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، اور شرمگاہ کھولنے کے بعد بھی پڑھنا مکروہ ہے۔ تحتوی علی مراقی الفلاح، فتاوی عالمگیری، حاشیہ ابن عابدین۔ محترم ناظرین کرام، مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس عطاری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہو سکے تو ایک مرتبہ ویڈیو کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھ دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن طیبا مبارکن۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔